علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ شاہ ولی دہلوی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے یہی خدمت انجام دی۔ آپ نے اصلاحی نظریات مرتب کیے، ساتھ ساتھ ٹریننگ کے سینٹر قائم کیے، مگر آپ کی زندگی نے وفا نہ کی اور اس خدمت کی تکمیل آپ کے پسماندگان بالخصوص خلف اکبر حضرت شاہ عبدالعزیز کے سپرد ہوئی۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی، پہلے اصلاحی نظریات ملاحظہ فرمائیے۔ شاہ ولی اللہ کے اصلاحی نظریات۔ ہندوستان اس خوش قسمتی پر جس قدر فخر کرے کم ہے کہ اس دور میں کہ ابھی انقلاب فرانس 1789 جس کو انقلاب پسندان عالم کے لیے نشان راہ کہا جاتا ہے، نصف صدی بعد آنے والا تھا، اور کمیونزم کے معلم اول کارل مارکس اور اس کے نفس ناطقہ اور رفیق عزیز انیگلس کی پیدائش میں پوری ایک صدی باقی تھی، اور اس سے تقریباً 40 سال پہلے کے یورپ میں مشینوں اور قلعوں کا آغاز ہوا۔ ہندوستان کے ایک سپوت نے اقتصادیات کے بارے میں طے کیا کہ اقتصادی اصول: دولت کی اصل بنیاد محنت ہے، مزدور اور کاشتکار قوت کاسبہ ہیں، باہمی تعاون، مدنیت، شہریت کی روح رواں ہے۔ جب تک کوئی شخص ملک اور قوم کے لیے کام نہ کرے، ملک کی دولت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ نمبر 2، جوا، سٹہ اور عیاشی کے اڈے ختم کیے جائیں، جن کی موجودگی میں تقسیم دولت کا صحیح نظام قائم نہیں ہو سکتا، اور بغیر اس کے کہ قوم اور ملک کی دولت میں اضافہ ہو، دولت بہت سی جیبوں سے نکل کر ایک طرف سمٹ آتی ہے۔ نمبر 3، مزدور، کاشتکار اور جو لوگ ملک اور قوم کے لیے دماغی کام کریں، دولت کے اصل مستحق ہیں۔ ان کی ترقی اور خوشحالی ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ جو نظام ان قوتوں کو دبائے وہ ملک کے لیے خطرہ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ نمبر 4، جو سماج محنت کی صحیح قیمت ادا نہ کرے، مزدوروں اور کاشتکاروں پر بھاری ٹیکس لگائے، قوم کا دشمن ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ ضرورت مند مزدور کی رضامندی قابل اعتبار نہیں، جبکہ اس کی محنت کی وہ قیمت ادا نہ کی جائے جو امداد باہمی کے اصول پر لازم ہوتی ہے۔ جو پیداوار یا آمدنی تعاون باہمی کے اصول پر نہ ہو، وہ خلاف قانون ہے۔ کام کے اوقات محدود کیے جائیں، مزدور کو اتنا وقت ضرور ملنا چاہیے کہ وہ اخلاقی اور روحانی اصلاح کر سکیں اور ان کے اندر مستقبل کے متعلق غور فکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ تعاون باہمی کا بہت بڑا ذریعہ تجارت ہے، لہذا اس کو تعاون کے اصول پر ہی جاری رہنا چاہیے۔ پس جس طرح تاجروں کے لیے جائز نہیں کہ وہ بلیک مارکیٹ یا غلط قسم کے کمپنی ٹیشن سے تعاون کو نقصان پہنچائیں، ایسے ہی حکومت کے لیے درست نہیں کہ بھاری ٹیکس لگا کر تجارت کے فروغ و ترقی میں رکاوٹ پیدا کرے یا رکھنا ڈالے۔ نمبر 9، وہ کاروبار جو دولت کی گردش کو کسی خاص طبقے میں منحصر کر دے، ملک کے لیے تباہ کن ہے۔ وہ شاہانہ نظام زندگی جس میں چند اشخاص یا چند خاندانوں کی عیش و عشرت کے سبب سے دولت کی صحیح تقسیم میں خلل واقع ہو، اس کا مستحق ہے کہ اس کو جلد از جلد ختم کر کے عوام کی مصیبت ختم کی جائے اور ان کو مساویانہ نظام زندگی کا موقع دیا جائے۔ سیاسیات اور نظام حکومت کے بنیادی اصول: زمین کا مالک حقیقی اللہ اور ظاہری نظام کے لحاظ سے اسٹیٹ ہے۔ باشندگان ملک کی حیثیت وہ ہے جو کسی مسافر خانے میں ٹھہرنے والوں کی ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حق انتفاع میں دوسرے کی دخل اندازی قانوناً ممنوع ہے۔ سارے انسان برابر ہیں، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مالک ملک، ملک الناس، مالک قوم یا انسانوں کی گردنوں کا مالک تصور کرے۔ نہ کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی صاحب اقتدار کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے۔ اسٹیٹ کے سربراہ کار کی وہ حیثیت ہے جو کسی وقف کے متولی کی۔ وقف کا متولی اگر ضرورت مند ہو تو اتنا وظیفہ لے سکتا ہے کہ عام باشندہ ملک کی طرح زندگی گزار سکے۔ بنیادی حقوق: حجت اللہ البالغہ اور البدور البالغہ بازغہ وغیرہ تصانیف میں
ارتفاقات مفادات عامہ کے عنوان سے بہت مفصل بحث کی ہے۔ ان کا حاصل یہ ہے کہ نمبر 1، روٹی کپڑا مکان اور اسی استطاعت کے نکاح کر سکے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کر سکے بلا لحاظ مذہب و نسل ہر ایک انسان کا پیدائشی حق ہے۔ نمبر 2، اسی طرح مذہب، نسل یا رنگ کے کسی تفاوت کے بغیر عام باشندگان ملک کے معاملات میں یکسانیت کے ساتھ عدل و انصاف، ان کے جان و مال کی حفاظت، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت، حق ملکیت میں آزادی، حقوق شریعت میں یکسانیت اور ہر باشندہ ملک کا بنیادی حق ہے۔ ہر زبان اور تہذیب کو زندہ رکھنا ہر ایک فرقے کا بنیادی حق ہے۔ بین الاقوامی تحفظات۔ ان حقوق کے حاصل کرنے کی شکل یہ ہے کہ خود مختار علاقے بنائے جائیں۔ یہ خود مختار اکائیاں اپنے معاملات میں آزاد ہوں۔ ہر ایک یونٹ میں اتنی طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ اپنے جیسے یونٹ کے اقدام کا مقابلہ کر سکے۔ یہ تمام اکائیاں ایک ایسے بین الاقوامی نظام بلاک میں منسلک ہوں جو فوجی طاقت کے لحاظ سے اقتدار اعلیٰ کا مالک ہو۔ اس کو یہ حق نہیں ہوگا کہ کسی مخصوص مذہب یا مخصوص تہذیب کو کسی یونٹ پر لاد سکے۔ البتہ اس کا یہ فرض ضرور ہوگا کہ کسی قوم یا یونٹ کو یہ موقع نہ دے کہ کسی دوسری قوم کے مذہب یا تہذیب پر حملہ کر سکے۔ مذہبیات۔ الف، دین اور سچائی کی اصل بنیاد ایک ہے، اس کے پیش کرنے والے ایک سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ با، داعیان صداقت ہر ملک اور قوم میں گزرے ہیں، ان سب کا احترام ضروری ہے۔ جیم، سچائی اور دین کے بنیادی اصول تمام فرقوں میں تقریباً تسلیم شدہ ہیں، مثلاً اپنے پروردگار کی عبادت، اس کے لیے نذر و نیاز، صدقہ و خیرات، روزہ وغیرہ، یہ سب کام سب کے نزدیک اچھے ہیں، البتہ عملی صورتوں میں اختلاف ہے۔ دال، ساری مہذب دنیا کے سماجی اصول اور ان کا منشا مقصد ایک ہے، مثلا ہر ایک مذہب اور فرقہ جنسی انارکی کو ناپسند اور اخلاقی جرم قرار دیتا ہے۔ جنسی تعلقات کے لیے مرد اور عورت میں ایک معاہدہ ہر ایک فرقے میں ضروری ہے، البتہ معاہدے کی صورتیں مختلف ہیں۔ ایسے ہی ہر ایک فرقہ اپنے مردے کو نظروں سے غائب کر دینا ضروری سمجھتا ہے، اختلاف اس میں ہے کہ زمین میں دفن کر کے نظروں سے اوجھل کیا جائے یا جلا کر۔ جہاد ایک مقدس فرض ہے، مگر اس کے معنی یہ ہیں کہ مقدس اصول کے لیے انسان اپنے اندر جذبہ فدائیت پیدا کرے، یہاں تک کہ وہ اپنی ہستی ان اصولوں کے لیے فنا کر دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔